الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، دلوں کو چھو لینے والا کلام، اس کا ترجمہ بھی نرالا، اس کی تفسیر بھی نرالی، اور قرآن پاک خود بھی نرالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جس سے ہمیں محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کے متعلق کچھ بات کی تھی، اور اس سے پہلے قرآن کے فضائل وغیرہ پر بھی کچھ باتیں ہم نے سنی تھی۔ آیت نمبر 4 سے اپنے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا تھا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اب اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اس کے لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ عبادت کا مفہوم بھی بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم کہلائے گی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی ہاتھ باندھ کر اپنے ماں باپ کے آگے کوئی کھڑا ہو، اپنے ٹیچر کے آگے کوئی کھڑا ہو، تو یہ محض تعظیم ہے، اسے عبادت نہیں کہا جائے، اور دونوں کا فرق یہ واضح ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ ہمیں تعلیم فرمائی کہ یوں کہو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ناظرین معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیں گی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجات کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے وسیلہ پیش کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، پس تو میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں جہاں وسیلے کی ترغیب ہے کہ وسیلہ پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہیں پر ایک اہم مسئلہ بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا جب اس حدیث کو ذکر کیا، اور یوں بیان فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی تو اپنے لیے فرمایا کہ یا محمد کے ذریعے آپ دعا کیجئے اور آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن جب امتی دعا کرے تو یا محمد کہہ کر دعا نہ کرے، یعنی یا محمد دعا میں نہ کہے بلکہ یا رسول اللہ کہے، یا رسول اللہ،
انی اتوجہ بک الی ربی. تو اس طرح سے دعا میں جب یہ دعا جو ناظرین پڑھنا چاہیں تو اس میں یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وغیرہ کا اضافہ کر لے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محل انصاف بھی یہ ہے کہ جسے رب تبارک و تعالی اس کا بنانے والا خالق و مالک اس کے نام سے یاد نہ کرے. جیسے کہ قرآن مجید آپ اٹھا لیجئے، کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا محمد آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو یا ایھا النبی ملے گا، یا ایھا الرسول ملے گا، یا ایھا المزمل ملے گا، یا ایھا المدثر ملے گا، لیکن یا محمد نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اس طرح سے واضح کیا. تو جب رب تعالیٰ نام لے کر نہیں پکارتا ہے تو امتی کو بھی چاہیے کہ یا رسول اللہ وغیرہ کے الفاظ کہے. اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے بندے بھی مدد فرما سکتے ہیں. حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے یہ مانا جائے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا. اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں. تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے. یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو. تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی مدد کرنے کے حوالے سے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے حوالے سے اگر آپ مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد. اس کو فتاوی رضویہ شریف سے حاصل فرمائیں اور اسے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی بدر میں فرشتوں نے مدد فرمائی. یہ بھی تو غیر خدا کی مدد کرنا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے صحابہ کی ایسی امداد فرمائی، ان کی دستگیری فرمائی کہ ہر واقعہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے. جیسے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا. ایک بار ایک چھوٹے سے دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کو سیر کر دیا. اسی طرح انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زیادہ افراد کو سیراب کر دیا. لعاب دہن سے کسی کی آنکھ جوڑ دی، کسی کا ہاتھ جوڑ دیا، کسی کے پاؤں کو جوڑ دیا. یہ سب بھی تو مدد کرنا ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے ذریعے ہی ممکن ہوا. اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 5 سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے بعد اب یہاں سے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. علماء نے لکھا کہ اس سے عقائد کا سیدھا راستہ مراد ہے جس پر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بزرگان دین اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چلے. اور یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے. آج تک اولیاء اکرام علیہم الرحمہ صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین، ہدایت حاصل کرنے کے چند ذرائع بھی ہوتے ہیں، بندہ کس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک تو انسان ظاہری باطنی صلاحیتوں سے ہدایت تک پہنچتا ہے۔ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت پر دلالت کرنے والی چیزوں پر غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت تک پہنچتا ہے۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ذریعے بندہ ہدایت تک پہنچتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ذریعے بھی بندہ ہدایت تک پہنچتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے صحابہ کی ذات ہے، اور اولیاء اکرام کی ذات ہے۔ اسی طرح اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مسلمان کو سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، دل بدل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو ڈرنا چاہیے اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا ناظرین کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ پہلے رحمانیت کا، رحیمیت کا ذکر ہوا، پھر اس کی عبادت کا ذکر ہوا سورہ فاتحہ میں، اور پھر ہدایت کا اور دعاؤں کا ذکر ہے، یعنی کہ عبادت کے بعد بندے کو دعا میں لگنا چاہیے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہتا بندہ کہ یا اللہ مجھے ہدایت پر چلا، سب کے لیے کہتا ہے یا اللہ ہمیں ہدایت پر چلا، اہدنا، ہم سب کو ہدایت پر چلا، یہ ہے سب کے لیے دعا مانگنا۔ تو بندہ جب بھی دعا کرے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نہ بھولا کرے۔ آگے ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، یہ جو بات ہے یہ پچھلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم کی بات ہو رہی تھی، تو اس سے کن کا راستہ مراد ہے، کن کا سیدھا راستہ؟ تو پتہ چلا اگلے جملے میں کہ ان کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا۔ کون ہیں وہ جن پر اللہ نے فضل کیا؟ مزید اللہ فرماتا ہے، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں، اور نمبر دو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے
جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہو، غلطیوں اور گمراہیوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، جہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے۔ تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید اللہ پاک نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب ہوا یا جو بہک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مراد کن کو بیان فرمایا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ غضب کے متعلق یہودیوں کے بارے میں بات آئی اور بہکے ہوئے سے مراد عیسائی لیے گئے، جیسا کہ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس طرح کے معنی میں موجود ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالے اور اپنے لیے اسی کو دونوں جہانوں کی سعادت تصور کرے۔ بعض لوگ ولضالین کو ناظرین ولضالین پڑھتے ہیں، غیر المغضوبی بھی پڑھتے ہیں، تو یاد رہے کہ ایسا پڑھنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ضاد، ظا، ذال، زا سب حروف متباینہ متغائرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خواہ نماز کے علاوہ، حرام قطعی اور گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل کرنا ہے۔ تو ضاد پڑھا جائے گا، ضاد نہیں پڑھا جائے گا، ولضالین اس طرح پڑھیں گے، ولضالین یا غیر المغضوبی اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھتا ہے تو وہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ کو پڑھنا ہو تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ شریف میں رسالہ موجود ہے، نعم الزاد لروم الضاد اور الجام الصاد عن سنن الضاد، اس حوالے سے آپ پڑھنا چاہیں تو ان رسالوں کو حاصل فرمائیں۔ جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا معنی ہے ایسا ہی ہو، یا اس کا معنی ہے اللہ قبول فرما۔ تو یہ آمین جو ہے یہ قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ نماز اور نماز کے علاوہ بھی جب سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو آمین کہنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ سے کہی جائے گی۔ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے، بڑی پیاری سورت، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت جس میں 40 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔